سے بندوں کے فائدے کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے سوائے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا, اللہ کے سوائے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے, یہ تو تیری گفتگو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر کی گفتگو کیا ہے؟ پیغمبر امت سے نہیں کہہ رہا, خود خدا سے کہہ رہا ہے, جو حقیقی نافع ہے, حقیقی زار ہے, حقیقی مستعان ہے, حقیقی معین ہے, حقیقی مددگار ہے, حقیقی حامی و ناصر ہے. قال ہی عصایا, رب نے پوچھا بھی نہیں, اتنا سوال کیا, یہ پوچھا نہیں کہ تجھے کیا کیا فائدے ملتے ہیں. موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہیں اس اساس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس سوال کا تفصیل میں جواب دو, یہ بھی نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے کیا. اتنا فرما دیتے. ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے, یہ میرا عصا ہے. لیکن موسیٰ جانتے تھے مجاز کا سوال ہو رہا ہے, حقیقت بیان کرنی ہے. یہ صرف عصا ہی نہیں, سبحان اللہ. صرف عصا کی بات کے بارے میں رب مجھ سے نہ پوچھتا, یہ عصا, اس عصا کے فوائد جو مجھے مل رہے ہیں, حقیقت میں یہ عصا کے فوائد نہیں, میرے پیارے مصطفیٰ کے نور کے فوائد ہیں. عصا بن کر نور مصطفیٰ جلوگر ہوا ہے, عصا نور مصطفیٰ کا پرتو ہے, اور جو عصا کے فوائد مجھے مل رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی عنایات ہیں, مصطفیٰ کی عطایا ہیں, مصطفیٰ کا کرم ہے. جس چیز پہ پیغمبر ٹھیکہ لیتا ہے, پیغمبر سے خدا پوچھتا ہے, وہ ٹھیکہ, وہ چیز جس پہ ٹھیکہ لیتے ہو نا موسیٰ, وہ چیز جو ساتھ رکھتے ہو نا تم, وہ چیز ہے کیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اپنے سیدھے ہاتھ میں جو ہے موسیٰ وہ کیا ہے, یہ بتاؤ. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا صرف عصا کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, ورنہ صرف اتنا کہہ دیتے ہی عصایا نہیں, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو بہتر جانتا ہے مولا. حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ رب کو تو معلوم ہے کہ عصا میرے ہاتھ میں کیا ہے, اور وہ عصا کیسا ہے, اس کے کیا کیا فوائد ہیں, اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں, رب تو جانتا ہے, لیکن قوم نہیں جانتی, انسانیت تو نہیں جانتی. اس لیے کہا کہ ہی عصایا, وہ میرا عصا ہے, اتوکا علیہا, میں اس پر ٹیکا لیتا ہوں, میں اس پر تکیہ کرتا ہوں. بات سمجھ گئے؟ نبی ہو کر یہ کہیں خدا سے کہ میں عصا پر توکل کرتا ہوں, عصا پر توکی کرتا ہوں, عصا پر ٹیکا لیتا ہوں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ سے جو مبذول ہے, حضرت موسیٰ سے جو ادنا چیز ہے, وہ حضرت موسیٰ کو فائدہ پہنچا ہے, اور غوث اعظم تمہیں فائدہ نہ پہنچا ہے, خواجہ اجمیری تمہیں فائدہ نہ پہنچا ہے, امام اعظم تمہیں فائدہ نہ پہنچا ہے. ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی, میں اپنی بکریوں پر پتے توڑ کے ڈالتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور بہت سے میں اس سے کام لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ. اچھا موسیٰ, یہ تو بڑے فوائد بیان کر رہے ہو تم. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ کیسا عصا تھا, جب دھوپ کا وقت آتا تو سایہ کر لے, وہ درخت بن جاتا تھا. عصا ہے, عصا ہے, چونکہ حضور کے نور سے بنا ہے, اس میں کمال یہ ہے کہ جب دھوپ کا وقت آتا تو درخت بن جاتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی
تو اس میں سے غذا آتی، سبحان اللہ اور جب غذا تناول فرما لیتے تو اس میں سے پانی آتا۔ سایہ کا کام بھی وہ دے، سایہ بھی دے، کھانا بھی دے، پانی بھی دے۔ اسی لیے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ۔ بس سمجھ میں، ہاتھ میں عصا ہو، ہاتھ میں عصا ہو تو کھانا بھی مل جائے، پانی بھی مل جائے حضرت موسیٰ کو۔ اور لکھا ہے مفسرین نے، معتبر مستند مفسرین نے لکھا ہے، اندھیرے میں پہنچ جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اندھیرے میں پہنچ جاتے تو وہ عصا جو ہے لالے شب چراغ بن جاتا، چراغ بن جاتا، روشنی پھیلتی، راستہ اس طرح روشن ہوتا جس طرح روز روشن میں روشن ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عصا کتنے کام دے رہا ہے؟ یہ کمال کیسے آ گیا؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے اور ہر شے میرے نور سے۔ سبحان اللہ۔ تب عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے، حضرت موسیٰ سے ادنا، وہ اتنے کام دے رہی ہے، اتنے فائدے پہنچا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جس کے ساتھ نبی ہو، نور مصطفیٰ خود جس کے ساتھ ہو، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کیوں کہوں کہ غم زندگی گراں گزرا، یہ کیوں کہوں کہ غم زندگی گراں گزرا، وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا، جنون عشق میں اتنی بھی اب خبر نہ رہی، کہاں پہ رات کٹی اور دن کہاں گزرا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تقریر ختم کر دوں؟ عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے سامنے اتنی لمبی تفصیل کے ساتھ جواب دیا، ایک سب وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ کا اتنا بڑا جواب۔ تو یہ عصا کی تعریف نہیں، کسی اور کی تعریف ہے۔ اسی طرح ہر تعریف اس کی تعریف ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زمین کی تعریفیں ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ نور مصطفیٰ سے بنی۔ اگر زمین نور مصطفیٰ سے نہ بنی ہوتی تو زمین تعریف کے قابل ہی نہ ہوتی۔ آسمان کی تعریف اس لیے ہے کہ وہ نور مصطفیٰ سے بنا، اگر نور مصطفیٰ سے نہ بنا ہوتا آسمان کی تعریف ہوتی ہی نہیں، آسمان تعریف کے قابل ہی نہ ہوتا۔ چاند کی تعریف اسی لیے ہو رہی ہیں کہ وہ نور مصطفیٰ سے تخلیق پایا ہے، اگر نور مصطفیٰ سے اس کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو چاند کی تعریف ہی نہ ہوتی۔ شمس و قمر کی طلعتوں کی تعریفیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ وہ نور مصطفیٰ کی کرنیں ہیں، نور مصطفیٰ کے پرتو ہیں۔ تو جو چیز بھی قابل تعریف بنی میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے، اس نور کی نسبت کی وجہ سے، اس نور کے فرق کی فرا ہونے کی اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے بنے ہوئے عصا کی شان دیکھیں کہ ایک رہ کر کئی کام کر رہا ہے۔ جی ایک ہے لیکن کئی کام کر رہا ہے۔ ایک عصا، جابز اس کے مختلف، اس کے ذمے کئی کام، اس کے ذمے کئی کام۔ اور بندگان خدا اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو ڈال دو، اس عصا کو ڈال دو، گراؤ۔ تمہارے ہاتھ سے لگا ہوا ہے عصا، تمہارے ہاتھ سے لگا ہوا ہے تو تمہارا دوست ہے۔
جب تمہارے ہاتھ سے جدا ہوگا تو دیکھو کیا بن جاتا ہے. جب چھوڑا عصا جو ہاتھ سے لگا تھا وابستہ تھا وہ وابستگی ٹوٹی, گرا زمین پر. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. وہ سانپ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا جو چل رہا ہو, دوڑ رہا ہو. تو یہ دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے, گھبرائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر گھبراتے نہیں ہیں, لیکن ایک طبیعت بشریت کا تقاضا ہوتا ہے. گھبرائے, کہا لا تخف. اللہ فرماتا ہے موسیٰ مت گھبراؤ. مت گھبراؤ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ گھبرائے. جانتے ہیں کہ خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے, جانتے ہیں کہ خدا کے محبوب ہیں, جانتے ہیں کہ نور مصطفیٰ ان میں موجود ہے, جانتے ہیں کہ وہ کلیم اللہ ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی وجاہت ہے ان کی. اس کے باوجود گھبرائے. کہا لا تخف, موسیٰ مت گھبراؤ. انی لا یخاف لدی المرسلون. میرے پاس, میری بارگاہ میں مرسل کبھی گھبراتے نہیں, رسول گھبراتے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھبراتے نہیں. تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا, جبرائیل بھی طبعاً گھبرا گئے. جبرائیل بھی طبعاً گھبرا گئے. کہا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. سبحان اللہ. اگر نہ گھبراتے, ساتھ چلتے تو دنیا دیکھ لیتی. دنیا دیکھ لیتی کہ جہاں جہاں سے حضور گزر رہے ہیں جبرائیل بھی ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں. یہ گھبراہٹ کیوں ڈال دی گئی ان کے قلب میں؟ اس لیے کہ آگے راز و نیاز کی منزلیں تھیں. لی مع اللہ وقتن. میرے اور خدا کے درمیان ایسے اوقات آتے رہتے ہیں جس میں میں ہوتا ہوں خدا اور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ملک مقرب یہ تو ہے جبرائیل. کہا کہ یہیں روک دیا جائے. حضور نے نہیں روکا, بلکہ حضور نے پوچھا کیوں رکتے ہو, مطلب کیا, چلو میرے آگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں؟ جیسے شہیدی شاہ صاحب کے گھر میں مہمان رہا, میں مہمان ہوں. شہیدی شاہ صاحب نے دسترخوان پر بہت سی ڈشز چن دی. میں کھانے لگا, 2-4 ہی نوالے لیے, میں نے ہاتھ روک لیا. پوچھیں گے نہیں کیوں, کیا بات ہے آپ کھائیں گے, کیا بات ہے, مطلب کیا, یہ سب آپ کے لیے, یہ پلاؤ آپ کے لیے, یہ خورمہ آپ کے لیے, یہ پراٹھے آپ کے لیے, یہ حلوہ آپ کے لیے, یہ مکھن آپ کے لیے, یہ بریڈ آپ کے لیے, یہ جام آپ کے لیے, یہ انڈا آپ کے لیے, یہ 2 پیازا آپ کے لیے, یہ بریانی آپ کے لیے, یہ کباب آپ کے لیے, یہ ریشمی کباب آپ کے لیے. آپ تو جبرائیل میرے سفر کی رہنمائیاں تمہارے لیے, یہیں رکے جا رہے ہو. چدر دوستی مخلصم یافتی, انانم ز صحبت چرا تافتی. سبحان اللہ. آگے چلتے تو دیکھتے میرے مقامات کیا کیا ہے. تم نے مجھے جہاں نہیں دیکھا وہاں دیکھتے. اب تو ام ہانی کے گھر دیکھے, تو تم نے تو مجھے ام ہانی کے مکان میں دیکھا, بے شک. کعبے میں دیکھا, حتیم کعبہ میں دیکھا, اور کبھی دلدل پر سوار دیکھا, کبھی طائف میں لوگوں کے ظلم مجھ پر دیکھے, کبھی میرا دندان مبارک شہید ہوتا ہوا دیکھا. یہی سب دیکھتے رہے. اب ذرا آگے آتے تو دیکھتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بشریت کے جو جلوے دیکھے, کچھ اور جلوے دیکھتے. اب یہاں سے میری صورت الہیہ روشن ہونے والی, یہاں سے پرتو الہی, میرے رب کا جو میں مظہر کامل ہوں اس کی مظہریت نظر آنے والی ہے. ذرا آتے میرے ساتھ. سبحان اللہ.
जिब्राइल ने कहा कि नहीं हुजूर, मैं नहीं आ सकता जब तक आप बशरियत के हैं। अब भी बशरियत में है। याद रखिए कि सरकार ख्वाब खौसैन की मंजिल में पहुंचोगी तो बशरियत के साथ है, लेकिन बशरियत के खसाइस, बशरियत के सिफात मुजमहिल हो गए, गुम होने लगे। आसमानों का जब सफर शुरू हुआ तो नबूवत के खसाइस वो नजर आने लगे। फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद ली माल्लाहि वक्तुन की मंजिलें, सुभान अल्लाह, वो अनवार थे कि वहां जिब्राइल ने देख लिया था कि ये तो कुछ और नजर आ रहे हैं। काबे में तो ऐसे नहीं थे, उम्मे हानी के घर तो ऐसे नहीं थे, बैतुल मक़दिस में तो ऐसे नहीं थे, पहले आसमान पर तो ऐसे नहीं थे। हैं वही अब्दुल्ला के बेटे आमिना के जाए, लेकिन कुछ और तजल्लियां हैं। अब ये इनके जलवे बंदों के लिए नहीं है, इनके जलवे खुदा के लिए हैं। और जिब्राइल घबराए भी, और उनको घबराते हुए भी मलके मुकर्रब हैं, इल्म का सरचश्मा हैं, रसूलुल्लाह के मुताल्लिम हैं, रसूलुल्लाह से इल्म हासिल करने वाले हैं, वो मामूली इल्म वाले नहीं। वो उन्होंने जवाब क्या दिया, अगर एक सरे मुए बर्तर परम फरोगे तजल्ला पे सोजत परम, कि या रसूलल्लाह अगर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा मैं तो रहूंगा, लेकिन मेरे होने का एहसास नहीं रहेगा, मैं हूं ये एहसास नहीं रहेगा, मैं गुम हो जाऊंगा अनवारे इलाही में, अपने होने का होश खो दूंगा, अपने होने के एतबारात भूल जाऊंगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा होश ही नहीं रहेगा, हवास भी बाकी नहीं रहेंगे। ये वो मंजिलें हैं जो हजरत मूसा ने भी नहीं देखी। इन मंजिलों का एक अदना सा परतबा पहाड़ पर हुआ तो उसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का यह हाल हुआ कि गश खाकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो होश कहां बाकी रहेंगे, जब होश ही बाकी नहीं रहेंगे तो साथ चलना न चलना दोनों बराबर होगा। तो खैर बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए, हजरत जिब्राइल। लेकिन मैंने अपने ईमान की आंखों से देखा कि जिब्राइल तो रुक गए, हुजूर के साथ नहीं, लेकिन एक चीज हुजूर के साथ है, जिब्राइल तो रुक गए, जिब्राइल अमीन तो रुक गए। कौन? आलम नासूत की मखलूक नहीं, आलम मलकूत की मखलूक, आलम शहादत की मखलूक नहीं, आलम गैब की मखलूक, आलम आबोगिल, आलम रंगबू, आलम अजसाम, आलम अस्मा की मखलूक नहीं, आलम बाला की मखलूक। कौन? हजरत जिब्राइल। मेरे ख्याल से आप हजरत उस्ताद ये जिब्राइल अमीन आलम मलकूत की मखलूक, और आलम मलकूत में इनसे अफजल कोई शय नहीं, सुल्तानुल मलाइका। ये रुक गए, लेकिन मैंने देखा इन आंखों से नहीं, ईमान की आंखों से, अक्ल की आंखों से, तहकीक की निगाहों से, कि ये चीज है हुजूर के नालैन।
نالین کی حقیقت کیا ہے؟ نالین کی ماہیت کیا ہے؟ نالین ہیں کیا؟ حضور کے مقدس جوتے، حضور کے مقدس جوڑے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نالین جبرائیل رک گئے، نالین رکے نہیں، اور حضور اتار دیتے، یہ جل جائیں گے، میرے ساتھ جو ہوگا وہ جلے گا نہیں، میرے ساتھ جو ہوگا وہ جلے گا نہیں۔ نالین انہی مقامات سے گزر رہے ہیں جہاں جہاں سے سرکار گزر رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ جبرائیل اتنا قرب نہیں رکھتے تھے مصطفیٰ سے جتنا نالین رکھتے تھے، نالین چمٹ گئے تھے حضور کے قدموں سے، جبرائیل اتنا چمٹے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے جتنا قرب ملتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جسے اپنی فکر ہو اس کی ترقی تو رک سکتی ہے، جسے اپنی فکر ہی نہیں اس کی ترقی رکتی نہیں۔ نالین کو جلنے یا آباد ہونے یا برباد ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہیں کہ میں جل جاؤں گا یا نہیں جلوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار آگے بڑھ رہے ہیں، جوتے اتار دیتے نہیں، اپنے مقدس نالین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں نا وہ جلتا نہیں، وہ مرتا نہیں۔ یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے، جہنم کے شعلے یاد آئیں تو میرے نالین کو یاد کر لینا۔ میرے نالین کو یاد کر لینا۔ دیکھو جس مقام کے جلا دینے کا ڈر جبرائیل کو ہے، میرے نالین کو نہیں۔ میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں اسے جلنے نہیں دیتا۔ یاد رکھ لو کہ اگر جہنم میں بھی تم چلے جاؤ، اگر یہ یاد کر لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا نور تمہارے ساتھ ہے۔ اس شاخ کا تو جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں، اس شاخ کا جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں۔ اگر جائیں گے بھی تو جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے جائیں گے۔ تو مولا یہ میرا دوست ہے، اسے بھی نکال دے، مولا یہ بھی میرا دوست ہے، اسے بھی نکال دے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے مصطفیٰ، خدا کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، تمہاری امت کو عذاب دے، تمہاری قوم کو عذاب دے اس حالت میں کہ تم ان کے درمیان ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کا ذکر بعد میں کیا، انت فیہم کا ذکر پہلے کیا۔ بات سمجھ میں؟ جو استغفار کرے گا اللہ اسے بھی جہنم کے شعلوں سے بچا لے گا، جو استغفار بھی نہ کرے اس کا کون سہارا ہے؟ اس کا سہارا مصطفیٰ ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ تو حضور کیا نالین پاکی کے ساتھ ہیں، جسم اقدس کے ساتھ نالین پاک رہتے تھے، ہر وقت نہیں رہتے تھے، ہر وقت نہیں رہتے تھے۔ اور ذرا اے بندے مومن اپنے پر غور کر، اپنی خودی پہچان، تیرا کیا مقام ہے؟ تیرا وہ مقام ہے کہ نور مصطفیٰ ہر آن تیرے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے۔
عند ظن عبدی بی، انا حدیث قدسی، حدیث قدسی سیاستہ کی حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لبودندان رسول کے ہیں کلام خدا کا. حدیث قدسی، یہ حدیث نبوی نہیں، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، وہ چاہے جس طرح مجھ سے گمان رکھے میں ویسا ہی سلوک کروں گا. جو اللہ کے حبیب کا دیوانہ یہ خیال، یہ عزم رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے ساتھ نور مصطفیٰ ہے. وہ جب میرے ساتھ ہیں تو مجھے قیامت کی ہولناکیوں کا دھڑکا کیوں؟ زاہد میرے دشمن کو ہو اندیشہ فردا، وہ ساتھ ہیں جب میرے، مجھے خوف و خطر کیا؟ ممکن نہیں وہ حشر میں رسوا کرے مجھے، ممکن نہیں وہ حشر میں رسوا کرے مجھے، جن کے کرم سے گزری ہے اب تک دھرم کے ساتھ، بیت الحرم کے ساتھ، نہ بیت الصنم کے ساتھ رہتا ہوں، یہ حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ، بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ. یا رسول اللہ ہم خاک سار ہیں تیرے نقش قدم کے ساتھ، کامل بروز حشر میرے سجدہائے شوق محشور ہوں گے یار کے نقش قدم کے ساتھ. بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جس کے ساتھ ساتھ نور مصطفیٰ ہو، صبح میں ساتھ، دوپہر میں ساتھ، شام میں ساتھ، وہ جل جائے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی سلوک فرماتا ہے. اشاق تو یہ کہتے ہیں کہ ہم چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، چت بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے، میں نہیں ہار ماننے والا، میں نہیں ہار ماننے والا. اسی لیے جب آدمی ہمارے نور محمد چلے گئے، دہلی پہنچ گئے، کیا دہلی پہنچ گئے، ناشتے کا وقت ہے، بھوک لگ رہی ہے، شدت کی بھوک ستا رہی ہے، کچھ بھول گئے کیونکہ انسان بھولنے والے ہی کا نام ہے، انسان بھولنے والے ہی کا نام ہے. جو بھولتا ہی نہیں اسے انسان کیسے کہیں؟ جو بھولے نہیں اسے انسان کیسے کہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم بھی انسان، میرا نبی بھی انسان، لیکن تم بھولنے والے، لیکن میرا نبی سنقرئک فلا تنسى، اے مصطفیٰ ہم تمہیں پڑھائیں گے. سنقرئک سننے کے بعد بھی حضور کو کہتے ہیں لوگ ان پڑھ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ پڑھے لکھے نہیں. ارے جو خدا سے جو بندے سے پڑھے وہ تو پڑھا لکھا، جو خدا سے پڑھے. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ سبحان اللہ. بے سایہ سائبان عالم، بے سایہ سائبان عالم، امی جو دقیق خدان عالم. سبحان اللہ. بے سایہ، اس کا سایہ نہیں، حضور کا سایہ نہیں. زرخانی کی حدیث شریف، لم یکن لہو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ذل، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ جس میں اقدس کا سایہ نہیں تھا. فی شمس ولا فی قمر، فی شمس ولا قمر، نہ دھوپ میں آپ کا سایہ نہ چاندنی میں آپ کا سایہ.
نہ دن میں آپ کا سایہ نہ رات میں آپ کا سایہ. لم یکن لہو صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی شمس ولا فی قمر فی شمس ولا قمر لأنه كان نورا، اس لیے کہ وہ نور تھے، وہ حضور نور ہیں، اس لیے ان کے شخص ان کے پیکر